جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ چادر ہے، یہ جس کو آگ لگی ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ساری چادریں جلی ہوئی ہے۔ کدھر مل سکتے ہو؟ میں کیا دفتر آ جائیں؟ یہ آگ کی بو بھی آ رہی بھی۔ تو میں نے اس کو کہا آ جائیں دفتر آ جائیں۔ چادریں دیکھی آپ نے؟ جی میں نے دیکھی ہیں۔ شاید ان کی والدہ ہیں جو دکھا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے سامنے آگ لگی اس میں، اور یہ لوگ فوراً فون کیا ہوگا، پہنچے ہیں گھر پہ تو ان کو کہہ رہے ہیں بو آ رہی ہے، ابھی بھی آگ کی جلنے کی بو آ رہی ہے۔ ہاں وہ راکھ ابھی جو کپڑے پہ جو جیسے جھڑ جاتی ہے نا، اتنا دیر نہیں ہوا کیونکہ کپڑا بھی جلا ہوا کپڑے لیکن آپ ورڈ پہ استعمال نوٹ کیجیے گا، بدبو آ رہی ہے۔ ٹھیک، پھر ہم نے دیکھا جلن گجرانوالہ میں ہاتھوں میں، پیروں پہ، سینے پہ، سیم ان کے ساتھ بھی ہاتھوں پہ، پیروں پہ، سینے پہ، لیکن پاؤں کے نیچے یار وہ بہت سخت کھال ہوتی ہے نیچے تلوے کی، جو میں نے بھی آپ نے ویڈیو دکھائی مجھے، وہ ادھر اتنی آسانی سے خراش نہیں پڑتی ہے۔ فٹ جہاں پاؤں ہے آپ کا، پاؤں کے نیچے ایڑی اور پنجہ، سر وہاں تک کٹس ہے۔ اچھا ابھی میں نے ڈیپ دیکھا، میرے برادر ان لاء کو نا ایک اسکن ڈیزیز ہوئی تھی، لیکن وہ جب خارش کرتا تھا نا تو وہاں ریڈ نشان ہوتے تھے، لیکن وہ خارش انگلی کی پتہ چل جاتی، لیکن یہ بڑے باریک، مطلب جیسے ڈارک سے لائٹ جا رہے ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے کسی خنجر کی نوک سے ہو رہا ہے یا کسی چیز سے لگ رہے ہیں، یہ وہ پاسبلٹیز میں نہیں آ رہا۔ ایک میرے دماغ میں اچانک کیا ہے، شاید کوئی اسکن ڈیزیز ہے، لیکن جو گال کے اندر ابھی ہم نے دیکھی ہے، جو منہ کے اندر ہے، وہ تو کیسے کوئی اندر منہ میں اپنی انگلیاں مار سکتا ہے یار؟ مطلب میرے دماغ میں ایک چیز ہو سکتا ہے کہ زمینی حقائق کے حساب سے کوئی نہیں وہ نہ ہو رہا، لیکن جو گال کے اندر تو اگر گال چبا ہوا بھی ہوتا ہے یا دانتوں میں آ جائے، لیکن لمبے لمبے لیکن نشان نہیں پڑ سکتے۔ ہم نے جی جلن میں باقی جو پہلے دیکھے ہیں نا، ہاتھوں پیروں پہ، سینوں پہ، پیٹ پہ، کمر پہ کٹس تو دیکھے ہم نے لوگوں کے لگے ہیں خود بخود، یہ بھی ایک معمہ ہی ہے کہ خود بخود کیسے کٹس لگ جاتے ہیں۔ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ پیر کے نیچے، اندر آپ کے گالوں کے اندر، دانتوں کے پاس، وہاں کٹس ہیں، اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ ویڈیوز میں دیکھیں، شروع میں 15 رمضان شریف سے جو معاملہ شروع ہوا ہے ان کا، کچھ کٹس سے آہستہ آہستہ ویڈیوز میں دیکھیں وہاں کٹس ہو رہے ہیں جہاں جہاں پہلے نہیں تھے، صحیح۔ اور وہی ان کے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئے دن یہ بڑھتے جا رہے ہیں، پیروں کے نیچے پہنچ گئے ہیں، منہ کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ تصویر دیکھی ہے آپ نے؟ میں نے دیکھی، ماشاءاللہ سے بڑا پیارا بچہ ہے، اور ماشاءاللہ سے۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ کسی نے کچھ کھلا تو نہیں دیا ہے؟ مجھے دیکھیں 2-3 پاسبلٹی جو میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ کیونکہ آدمی بہت افیکٹڈ ہے، کیونکہ افیکٹڈ میں کسی چیز کو بھیجنے کے لیے 2-3 طریقے ہوتے ہیں، یا تو کچھ حرام، مطلب کوئی ایسی چیز پیٹ میں اتار دی جاتی ہے اور وہ حرام چیز ہوتی ہے، جو جس پہ وہ ان دنوں میں نا کوئی چیز ان پہ حاوی ہو سکتی ہے۔ پھر تیسری ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پتلے کے ذریعے بھی کیے جاتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ جادو کے معاف ذریعے کرے، ہیں۔ کہ وہ کٹس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے بلیڈ کا استعمال کیا ہے یا سوئی کا استعمال کیا ہے۔ خنجر میں نا کہیں زیادہ اور کم ہو جاتا ہے لگاتے ہوئے، نا کہیں ڈیپ ہو جاتا ہے، کہیں لائٹ ہو جاتا ہے، یہ بڑے ایک اور میچ ہوتے ہیں وہاں سے سیدھے صحیح کراس، سیدھے سٹار، شروعات سٹار سے ہوئی ہے، پہلا جو ہوا ہے اسٹار وہ یہ پورا بھی بنا ہے سٹار، اسٹار بنا ہے۔ اس کے بعد سے جی یہ ایک کے بعد ایک، تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں بچی، کیونکہ دیکھنے والوں نے بھی تصدیق کر دی اس کی کہ جی کسی نے کالا جادو کیا، کوئی آپ کا اپنا ہی ہے۔ میں نے پوچھا، حالانکہ میں پوچھتا نہیں ہوں، لیکن یہاں پوچھنے پہ مجبور ہوا میں، کس نے کیا؟ کہتے ہمیں نہیں بتایا۔ اچھا، کہتے ہم نے بھی پوچھا کہ کس نے کیا، تو کہتے نہیں بتایا۔ انہوں نے بہت مجھ سے نا سمجھ لیں صبح کے 6:30 بج گئے ہمیں آپس میں بات کرتے ہوئے، حالانکہ شروع میں تو صرف انہوں نے ایک ہی ویڈیو بھیجی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے وہ کچھ بتایا مجھے کہ بھائی یہ آج سے نہیں ہے معاملہ، ہمارے والد صاحب پروفیسر ہیں، ہمارا اپنا اسکول لاہور کے اندر مسلم پبلک ہائی اسکول 1984
84 میں شروع کیا گیا صحیح. اور 1998 میں یا 2018 میں بلکہ 2018 میں اس کو بند کیا گیا ڈیو ٹو بلیک میجک. اچھا، یعنی کہ والدین کی طرف سے ہی مطلب جو وہ چل رہے ہیں مطلب معاملات، والد صاحب والد پروفیسر صاحب سے جیلسی چل رہی ہے ماشاء اللہ. ایک فیملی سے جو ہے نا کٹ کریں گے مطلب والد صاحب کے ہی دشمن ہیں اور جو اب اولاد کے بھی دشمن بن گئے. ایک فیملی ہوتی ہے نا، ایک فیملی سے ہی مسائل پرابلم. والد صاحب پروفیسر، اسکول وہ ختم، بیٹا ماشاء اللہ یہاں تک. لیکن بات بتاؤں آپ کو، پتہ نہیں ہلتا رب کی مرضی کے بغیر. اس سب کے باوجود آپ پہنچ گئے اسکالرشپ تک. صحیح صحیح، بہترین. اس سب کے باوجود آپ ٹاپ کر گئے ماشاء اللہ. اتنی رکاوٹیں، ایسے سخت جادو، سوچیں کرنے والوں کا کیا حال ہو رہا ہو. تو بات یہ ہے، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئے دن یہ ہو رہا ہے، ہم اس دن سے لے کے آپ کو لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. صحیح. اب بالآخر آپ تک ہم پہنچ گئے ہیں اور آپ نے مجھ سے وہ سوال کر لیے، وہ جواب میں دے گیا شاید کسی اور کو نہیں دیے. میں نے ان سے ایک بات پوچھی، ان کے بھائی سے. اچھا. میں نے کہا کرنے والوں کو معاف کر دو گے؟ اچھا. میں نے ان سے پوچھا ہے یہ، میں نے کہا جس نے کیا یہ ان کو معاف کر دو گے؟ میں تو سوچ میں پڑ گیا. صحیح، آپ سوچ میں پڑ گئے. ہاں. ان کا فوراً جواب آ گیا. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اپنے دل کی گہرائیوں سے. اچھا. میں نے کہا یہی سوال اپنی فیملی سے پوچھ لیں آپ. صحیح. جی میں نے کر لیا یہ. اچھا. یہ صبح کیا میں نے کہا یہی سوال اپنی فیملی سے پوچھ لیں. کہتے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بس ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے. صحیح. تو عرض یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے. ابھی یہ بات نکل گئی ہے کہ اس سب کے باوجود آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا ٹاپ کر رہا ہے، اسکالرشپ ٹائپ پہنچ گیا معاملہ. اتنی عزت سے اللہ پاک نواز رہے ہیں. اس سب کے باوجود وہ تو ہے نا، رب تو موجود ہے نا. اب جو کر رہا ہے اس کو اندازہ نہیں کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے. یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں. بہت قریبی ہوں گے کوئی آپ کے، جیسے جلن میں تھے، بہت قریبی تھے، کوئی یقین نہیں کر سکتا، اتنے قریبی تھے. میں بھی یقین نہیں کرتا تھا پہلے، لیکن میں نے دیکھا کہ جو کر رہے تھے نا ان پہ، ان کا زیادہ برا حال ہو گیا تھا. صحیح. اور انہوں نے کیا کیا؟ بھائی ہم نے معاف کیا. اپنے بچوں کی تکلیف ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اپنی تو کر جاتا ہے، اپنی کر جاتا ہے، بچوں کی نہیں کر پاتا. اس کے باوجود انہوں نے کہا ہم نے معاف کیا. اور ان کے الفاظ تھے جو 7 سال میں نہیں ہوا وہ ہو گیا. جو بات میں 3 ہفتے بعد آئی، جو لاکھوں روپے خرچ کیے نہیں ہوا، جو کیا کیا نہیں کیا نہیں ہوا وہ ہو گیا. کیوں؟ یہ فرمان جو ہے نا وہ ان کا ہے جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے. صحیح. کہ اگر تم معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. بدلہ لے سکتے ہو، بات برابر ہے. انہوں نے حق دیا ہے سب کو. انسان ہے، اس کا بھی ایک ظرف ہے، ایک اس کی عزت ہے یار، وقار ہے اس کا. بدلہ لینا لے لو، لیکن اگر معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. صحیح. وہ ہوا، وہی ہم نے آپ کو صبح اشارہ دے دیا تھا کہ معاف کر سکتے ہو. کیونکہ جنہوں نے فرمایا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے. صحیح. وہ حق ہے، بات اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. بے شک وہ تو ختم ہے. معاف عمل کر کے کامیاب زندگی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. مجھے فرمایا آپ ان کو فالو کر لیں، آپ بھی محبوب بن جائیں گے. صحیح. آپ محبوب ہیں نا، آپ حضور کو فالو کر لیں، آپ بھی محبوب بن جائیں گے. صحیح. پھر مانگیں گے نہیں، جو چاہیں گے وہ ہوگا. صحیح. نوبت نہیں آئے گی مانگنے کی. تو ابھی تو ہم فالو نہیں کر رہے یار، ابھی تو ہم چل نہیں رہے اور تماشے دیکھ رہے ہیں. بے شک. چلیں گے تو کیا ہو جائے گا بھائی. بے شک. بے شک. تو اسی طرح میرے بھائی جو کر رہے ہیں ان تک بات اول تو پہنچ جائے گی، نہیں پہنچی تو اللہ کرے اپنی آخرت درست کر لیں، ابھی معافی مانگ لیں. میں تو ہمیشہ یہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں. یہ تو چھوٹے موٹے ان کی تکلیفیں، وہ اس میں بھی کتنے کیا کہتے ہیں طاقتور. میں بڑا خوش ہو رہا تھا جب آپ نے بتایا کہ وہ جب انہوں نے بتایا کہ 94 میں بھی انہوں نے بند کیا ڈیوٹی، پھر بھی بچے اتنے قابل نہیں ہوئے ماشاء اللہ سے کہ اتنی نگیٹیوٹی کے ماں باپ نے ان کو نیک راہ پہ چلایا، نیک صورت میں چلایا. تو ان کی کامیابی ہے کہ اتنی پریشانی میں بھی انہوں نے اتنا کو اچھا رکھا ہے. ہر تکلیف کے بعد آسانی، صحیح. ہر غم کے بعد خوشی نا. صحیح. تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ ٹاپ کیسے کر لیے؟ یہ اسکالرشپس کہاں سے آ گئی؟ صحیح. اتنا اگر دشمن ہے، اتنے کچھ ہیں، تو بات یہ اللہ پاک اس حد تک دیتے ہیں جتنی بندہ برداشت کر سکتا ہے.
صحیح. اور ساتھ ساتھ نوازتے بھی ہیں, بے شک. اور اگلوں کو اشارے دے رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ کر لو جو کرنا ہے, اس کے باوجود بھی دیکھ لو وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے, بے شک. وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے. کر کے دیکھ لو, چلو اتنا کیا نا, اس سے یہ ہو گیا, پھر ٹاپ تو کر گیا, اسکالرشپ تو لے لی. اسی لیے جو اس میں پڑ گئے ہیں وہ تو کوئی برائی ہے ان پر جو وہ اس رستے پہ چل پڑے. تو جتنا جلدی ہو سکے معافی تلافی کر لیں, یہیں پر آپ کو جو دینا پڑے آپ دے دو, کسی طرح معافی لے لو, ان سے کہلوا دو کہ ہاں ہم نے آپ کو دل سے معاف کیا, اللہ ہم نے ان کو معاف کر دیا, کوئی بات نہیں. یہی کر لیں, وہاں تک نہ جانے دیں یہ بات. اللہ پاک فرماتے ہیں میں پارٹی نہیں بنتا, یہ بھی میرا بندہ ہے, تم بھی میرے بندے ہو. تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کرو گے, میں کسی ایک کی سائڈ نہیں لے سکتا. میرا جو ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں بہت رحیم ہوں, بے شک. بہت رحم کرنے والا ہوں, میں اپنے معاف کر دیتا ہوں جو میرا حکم ہے. اگر تم نے اگر میرے بندوں کے ساتھ گڑبڑ کرو گے میں پارٹی نہیں بن سکتا. تو اسی طرح بات پہنچ گئی ہے دیکھنے والوں تک, پیاروں تک, جن کی دعاؤں سے, نظر عنایت سے, کرم سے یہ سب ہوا ہے. ہم نے آج تک کسی کے لیے کچھ نہیں کیا, ہم آگے کیا کریں گے؟ ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کیا کریں گے یار؟ تو یہ جو لوگوں کا یقین ہے کہ یہاں بات پہنچے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا جیسے ہوا, وہ ہم نے نہیں کیا, وہ ہمارے دیکھنے والوں میں موجود ہیں پیارے لوگ, ان کی دعائیں ہیں, کرم ہے, نظر ہے کہ وہ مسئلے ہو گئے, حل ہو گئے جو 30 سال سے نہیں ہوئے تھے حل. تو بات پہنچ گئی ہے جی. لاہور سے تعلق ہے, شہباز علی نام ہے بھائی کا, 21 سال عمر ہے ماشاءاللہ. دیکھ کر میں سمجھ لیں میں صبح سے صحیح سو نہیں سکا ہوں, اور سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں یار کچھ بھی کر کے اس کو سب سے پہلے بھیجے. آئے دن بڑھ رہے ہیں چیزیں. میں بھی تکلیف میں آ گیا, کسی کو مطلب آپ کیسے کسی کو تکلیف دے سکتے ہو یار؟ منع کیا گیا ہے, حکم ہے کہ اپنے اچھا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے, اس کی جان مال ہر چیز. تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے, تم میں بہترین وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی ہلکی سی بھی. یہاں تم خون خرابے کر رہے ہو یار. میں آپ کو اپنی زندگی کی خاص ایک بات بتاؤں, آپ کسی کی بھی زندگی میں چھوٹی سی خوشی میں خوش ہو جائیں نا, تو آپ کو اللہ کی طرف سے 10,000 خوشیاں اور عطا ہوتی ہیں. آپ حسد کرنے سے بہتر ہے آپ اسی خوشی میں خوش شامل ہوں. سائیں فرماتے ہیں کر بھلا تیرا بھلا ہوگا. صحیح, مطلب یہ کنفرم بات ہے, یہ بات طے ہے. شعر پڑھتے کر بھلا تیرا بھلا ہوگا, اور درویش کی صدا کیا ہے. سورہ رحمان میں لکھا ہوا ہے کہ میں جب ابھی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو یہ سن رہا ہوتا ہوں کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے, اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے. آپ ایک نیکی کرو گے آپ کو نیکی ہی ملے گی. دیکھیں دھوکہ بھی ایک جادو ہے نا, جادو دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں نا اس کو, کہ دھوکہ دیا, جادو کی دیا اس نے, اپنا ہی بن کے اس نے دھوکہ دیا. اور اشفاق احمد صاحب کیا لکھ گئے کہ دھوکہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. صحیح, وہ پلٹ کر آتا ضرور ہے واپس اسی دنیا میں, اسی زندگی میں, اور ہم نے دیکھا ہے, آنکھوں دیکھی بات. تو بات یہ ہے کہ اللہ خیر کرے جی. ایک طرف تو ٹھیک ہے تکلیفیں ہیں, لیکن یہ جو میں آپ کو بار بار بات کر رہا ہوں نا کہ کیسے ٹاپ کر گئے, کیسے آپ جو ہیں وہ اسکالرشپ لے گئے, اس لیے کر رہا ہوں کہ حالت شکر میں آ جائے کہ رب موجود ہیں. وہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا, ان کے جادو سے ہر چیز ہو رہی ہوتی. ان کے اتنے سخت جادو سے, کالے جادو کے باوجود بھی جو آپ کی فیملی پہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ ماشاءاللہ ٹاپ کر رہے ہیں, اسکالرشپ لے رہے ہیں, آپ اپنی کمپنی چلا رہے ہیں. ہاں ماشاءاللہ سر کمپنی چلا رہے ہیں, لیکن یہ ہوا کہ 15-20 دن سے یہ بھائی کے پاس سے اٹھے نہیں ہیں, دفتر نہیں گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے یار کہ ایک ڈر ہے دل میں, اب کچھ نہ ہو جائے, اب کچھ نہ ہو جائے, اب کچھ نہ ہو جائے. جو آتا ہوگا کرتے ہوں گے, جو پڑھتے ہوں گے, جہاں سے مشورہ آ گیا وہاں سے مشورہ آ گیا, تو آپ تو مطمئن ہو جائیں. کوشش کریں, دعا کریں اور راضی رہیں. جو بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں حالت شکر میں آ جائیں. نہیں وہ زور ٹوٹے گا اس کا, کیونکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی جسم میں چیز پہنچا دی گئی ہے تو وہ 30-40 دن کا اس کا اثر رہتا ہے, تو وہ خود بخود ڈائلیوٹ ختم ہوتی ہے. وہ مجھے پوری علم نہیں ہے اس بارے میں, اگر وہ معلوم کر لیں اور اگر وہ جسم سے چیز نکلوا سکتے ہیں اس کا اثر ختم کروا سکتے ہیں. یہ ہے عرب کے لیے, یہ تو یہ کن فیاکن, یہ تو وہ مسئلہ نہیں کوئی کہ ہم نے دیکھا نہیں 7 سال 10 سال 30 سال, وہ چاہیں کیا نہیں ہو سکتا یار. تو بات یہ ہے کہ مطمئن ہو جائیں. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں حالت شکر میں آئے, وہ اس لیے کہ اللہ پاک خود لکھ رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے. یہ خود کیا ہے,
تو اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے، اتنی تکالیف، اتنی مشکلوں، اتنی کوششوں کے باوجود، اتنی دشمنوں کے باوجود میرا بچہ ٹاپ کر گیا، اسکالرشپ لے لی، انشاءاللہ آگے بھی کرم ہو جائے گا. انشاءاللہ. باقی بات پہنچ گئی ہے، کرنے والوں تک بھی پہنچ گئی ہے اور آپ تک تو پہنچ ہی گئی ہے. باقی دیکھنے والے ہمارے ماشاءاللہ، ان کو نہ کبھی کوئی بات ہوئی ہے، نہ کبھی کچھ کسی کا مسئلہ پہنچایا، نام لے کے نہ خود گئے ہیں، تو اشاروں میں خود بخود ہی ہوا ہے سب کچھ. انشاءاللہ آگے بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. وعلیکم السلام.